اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مونس و غمخوار جنہیں اللہ تعالیٰ کا اور جبریل علیہ السلام کا سلام موصول ہوا، جنہیں آپ کی پہلی زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہوا، جس کے بطن سے اللہ پاک نے آپ کو اولاد عطا فرمائی، جنہوں نے ہر مشکل گھڑی میں آپ کا ساتھ دیا، اپنا سارا مال و دولت آپ پہ لٹا دیا، جو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لائیں، مومنوں کی ماں سیدنا طہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ قافلہ شام جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ یہ ایک تجارتی قافلہ تھا، بہت سے اونٹوں پر سامان لدا ہوا تھا۔ کئی افراد سامان کی نگرانی اور انتظامات میں مصروف تھے۔ یہ سب مال ایک خاتون کا تھا، وہ نہایت دولت مند تھی۔ ان کی مالی حیثیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب شہر کے لوگوں کا قافلہ تجارت کے لیے روانہ ہوتا تھا، صرف ان خاتون کا سامان قبیلے کے بقیہ افراد کے سامان کے برابر ہوتا تھا۔ یہ خاتون دولت مند تو تھی ہی، لیکن اس سے اہم بات یہ تھی کہ وہ بہت اچھی عادات اور بہترین اخلاق کی مالک تھی، بہت سمجھدار اور ہمت والی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذہانت کے ساتھ اچھی شکل و صورت بھی عطا فرمائی تھی۔ خاتون کو ان کی پاکیزہ طبیعت کی وجہ سے لوگ طاہرہ کہتے تھے۔ طاہرہ کا کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا۔ ان کا تجارتی سامان ایک طرف شام بھیجا جاتا تھا تو دوسری طرف یمن کے شہروں میں فروخت کیا جاتا تھا۔ طاہرہ نے اپنے اس پھیلے ہوئے کاروبار کو چلانے کے لیے بہت سے ملازم رکھے ہوئے تھے، لیکن وہ کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھی جو بہت زیادہ دیانتدار ہونے کے ساتھ ساتھ اچھی انتظامی صلاحیتوں کا بھی مالک ہو۔ کچھ عرصے سے طاہرہ ایک دیانتدار اور سچے نوجوان کے چرچے سن رہی تھی۔ ہر فرد اس نوجوان کی تعریف کرتا تھا، لوگ اسے صادق اور آمین کہتے تھے۔ لوگ بتاتے تھے کہ یہ نوجوان اپنے چچا کے ساتھ کئی بار تجارتی سفر پر جا چکا ہے۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ اس نوجوان کے لیے تجارت کوئی نئی بات نہ تھی۔ طاہرہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا مال تجارت اس نوجوان کو دے کر شام بھیجیں گی۔ انہوں نے نوجوان کو پیغام بھجوایا کہ اگر آپ میرا تجارتی سامان لے کر شام جائیں تو میں دوسرے لوگوں کے مقابلے میں آپ کو دگنا معاوضہ دوں گی۔ نوجوان نے پیشکش قبول کر لی اور اب وہی نوجوان خاتون کا تجارتی قافلہ لے کر شام جا رہا تھا۔ طاہرہ نے اپنے خاص غلام میسرہ کو بھی قافلے کے ساتھ روانہ کیا تھا۔ انہوں نے میسرہ کو تاکید کی تھی کہ قافلے کے نوجوان قید کا خاص خیال رکھنا، اسے کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ کچھ عرصے کے بعد طاہرہ کا مال تجارت لے جانے والا قافلہ شام سے واپس لوٹ آیا۔ یہ سفر بہت کامیاب رہا تھا، تمام مال دگنے منافع پر فروخت ہو گیا تھا۔ ایک اور خاص بات یہ تھی کہ قافلے کے ساتھ جانے والا ہر شخص قافلے کے نوجوان سردار کے اخلاق اور اعلیٰ انتظام کی تعریف کر رہا تھا۔ طاہرہ کا خاص غلام میسرہ تو اس نوجوان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے تھکتا نہ تھا۔ طاہرہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ انہوں نے تجارتی قافلہ لے جانے والے نوجوان کو طے شدہ رقم سے بڑھ کر معاوضہ دیا۔ یہی نہیں، انہوں نے نوجوان کی خوبیوں کے اعتراف کے طور پر چند تحفے بھی اسے پیش کیے۔ طاہرہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی۔ پہلے شوہر کے انتقال کے بعد دوسری شادی ہوئی۔ دوسرے شوہر بھی وفات پا گئے تو شہر کے کئی معزز سرداروں نے طاہرہ کو شادی کے پیغامات بھیجے، لیکن طاہرہ نے انکار کر دیا تھا۔ اب ان کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ اس نوجوان کے بہترین اخلاق سے بہت متاثر ہو گئی ہیں، جسے انہوں نے اپنا سامان تجارت دے کر شام بھیجا تھا۔ نوجوان کی عمر صرف 25 سال تھی۔ طاہرہ عمر میں اس سے 15 سال بڑی تھی، لیکن انہوں نے غور و فکر کر کے اس نوجوان کو شادی کا پیغام بھیج دیا۔ نوجوان کو پیغام ملا تو اس نے اپنے چچا سے مشورہ طلب کیا۔ نوجوان کے والد کا تو پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔
چچا ہی اس کے سرپرست تھے۔ چچا نے اس رشتے کی تائید کی تو نوجوان نے پیغام قبول کر لیا۔ بات طے ہو گئی۔ تیرا نے نکاح کی تاریخ مقرر کی اور پیغام دیا کہ حسب دستور اپنے خاندان کے بزرگوں کے ساتھ آئیے۔ مقررہ تاریخ کو نوجوان اپنے بزرگوں کے ساتھ تیرا کے گھر آیا۔ نوجوان کے چچا نے نکاح پڑھایا۔ اب تیرا اس بااخلاق، دیانتدار، صادق اور امین نوجوان کی بیوی تھی۔ اس وقت کسے معلوم تھا کہ چند برس بعد اللہ تعالیٰ اس صادق و امین نوجوان کو دنیا کی آخری نبی کا عظیم الشان مرتبہ عطا فرمائے گا۔ یہ تھی طاہرہ، جنہیں ہم سب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تمام مسلمانوں کی ماں، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ بلند درجہ عطا فرمایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ تھی۔ حضرت خدیجہ وہ عظیم اور خوش نصیب خاتون ہیں جو نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر سب سے پہلے ایمان لائیں۔ آپ کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام کلوایا۔ آپ ہی کے بارے میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری دنیا کی عورتوں میں اپنے زمانے میں مریم حضرت عیسیٰ کی والدہ افضل تھیں، اور اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ کے ایک تاجر خویلد بن اسد کی صاحبزادی ہیں۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زیدہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے جا ملتا ہے۔ حضرت خدیجہ کی پہلی شادی ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوئی۔ ان سے 2 لڑکے پیدا ہوئے، ایک کا نام ہند تھا، دوسرے کا نام حارث۔ ابو حالہ کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ کی شادی عتیق بن عید مخزومی سے ہوئی۔ ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس کا نام بھی ہند رکھا گیا۔ اسی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ام ہند بھی کہا جاتا ہے۔ عتیق کی وفات پا جانے کے بعد حضرت خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے بے حد محبت تھی۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے بعد 25 برس تک زندہ رہیں۔ ان کی زندگی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم میں سے ایک صاحبزادے ابراہیم کو چھوڑ کر صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اولاد عطا فرمائی۔ 4 بیٹیاں حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک بیٹے حضرت قاسم پر تمام راویوں کا اتفاق ہے۔ ابن سعد نے مزید 2 بیٹوں طیب اور عبداللہ طاہر بھی اسے کہتے ہیں کا بھی ذکر کیا ہے۔ ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے بعد حضرت خدیجہ نے اپنا تمام کاروبار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 برس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے۔ مکہ مکرمہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک غار واقع تھا جسے غار حرا کہتے تھے۔ آپ وہاں چلے جاتے تھے اور کئی دن تک وہیں قیام فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی دن کے لیے کھانے پینے کا سامان تیار کر کے دے دیتی۔ آپ یہ سامان لے کر غار حرا میں چلے جاتے اور وہاں غور و فکر کرتے، اور جب یہ سامان ختم ہو جاتا تو پھر گھر تشریف لے آتے اور مزید سامان لے کر غار حرا چلے جاتے۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پریشانی کے عالم میں گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتی ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، مجھے کمبلوں سے ڈھانپو، مجھے کمبلوں سے ڈھانپو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسا ہی کیا۔
جب کچھ دیر بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سکون ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں اپنے ساتھ کچھ دیر قبل پیش آنے والا واقعہ حضرت خدیجہ کو سنایا۔ وہ واقعہ سنانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ لیکن اس موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بے حد یقین، حکمت اور محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا گزشتہ 15 برسوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ بیوی کی نگاہ سے شوہر کی سیرت اور عادات چھپی نہیں رہ سکتی۔ اس موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جن الفاظ میں اپنے شوہر کو تسلی دی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی عظمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بلندی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کا اعتراف صاف ظاہر کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا، آپ خوش ہو جائیے، اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہ کرے گا۔ آپ رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں، بے سہارا لوگوں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نواز ہیں، نیک کاموں میں مدد کرتے ہیں اور مصیبت میں دوسروں کے مددگار ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ نے فرمایا، میرے ایک چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل ان چیزوں سے بہت واقفیت رکھتے ہیں، کل صبح ہم ان کے پاس جائیں گے۔ ایک روایت کے مطابق اگلی صبح خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئی۔ ورقہ بن نوفل عیسائی عالم تھا، وہ بہت ضعیف ہو چکے تھے اور ان کی بینائی جاتی رہی تھی۔ انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غار میں فرشتے کی آمد اور آیات کی تعلیم کا واقعہ سنا تو فوراً کہہ اٹھے کہ یہ وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا۔ ورقہ نے یہ بھی کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی نبی ہیں جس کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جبکہ قوم آپ کو ستائے گی اور آپ کو اپنے شہر سے نکال دے گی۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں تمہاری بھرپور مدد کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہنے کی سعادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ حضرت خدیجہ کو حاصل ہوئی۔ مردوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے باہر جا کر صحرا میں یا کسی پہاڑ کی گھاٹی میں چھپ کر نماز ادا فرمانے لگے۔ حضرت خدیجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی تھی۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ سے ڈرائیں، ان تک اسلام کی دعوت پہنچائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ خاندان کے تمام گھروں میں جائیں اور انہیں دعوت دیں کہ فلاں دن اور فلاں وقت کھانے کے لیے میرے گھر آئیں۔ مقررہ دن بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے لوگ کھانے پر آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اسلام کی دعوت دی، لیکن ابو لہب نے بد زبانی کی اور محفل درہم برہم ہو گئی۔ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا اعلان فرمایا۔ اس کے بعد کفار مکہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والوں کی مخالفت شروع کر دی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس مخالفت میں شدت آتی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جانے لگی۔ کفار مکہ کی جانب سے ان اظہار ثانیوں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر حضرت خدیجہ سے بیان فرماتے۔ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسکین ہو جاتی تھی۔ جب کفار مکہ تمام تر مظالم کے باوجود مسلمانوں کو اسلام ترک کرنے پر آمادہ نہ کر سکے اور اسلام کی دعوت کو پھیلنے سے نہ روک سکے تو انہوں نے
آپس میں صلاح و مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنی ہاشم کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک قرارداد لکھی گئی کہ آئندہ سے کوئی فرد بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے کسی فرد سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا اور نہ ان سے شادی بیاہ کا تعلق قائم کرے گا، نہ کوئی تجارتی لین دین کرے گا، حتیٰ کہ ان سے بات چیت بھی نہ کرے گا۔ یہ قرارداد لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکا دی گئی۔ اس مقاطع کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان کے ساتھ ایک گھاٹی شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ حضرت خدیجہ اس موقع پر اپنے خاندان میں واپس چلی جائیں گی، لیکن انہوں نے تنگی اور سختی میں اپنے شوہر کا ساتھ دیا اور مسلمانوں سے دوری اختیار نہ کی۔ یہ مقاطع ایک دو دن نہیں 3 سال تک برقرار رہا۔ یہ بڑا مشکل دور تھا۔ بھوک کی شدت سے بےتاب ہو کر صحابہ کرام نے سوکھے اور بد مزہ چمڑے تک تناول فرمائے۔ کئی دن فاقہ رہتا۔ کفار مکہ گھاٹی کو جانے والے راستوں کی نگرانی کرتے رہتے تھے اور باہر سے کوئی شے گھاٹی کے اندر پہنچنے نہ دیتے تھے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ حضرت خدیجہ کے ایک بھتیجے حکیم بن حزام کھانے پینے کی تھوڑی سی اشیاء چپکے سے بھیج دیتے تھے۔ حضرت خدیجہ یہ اشیاء گھاٹی میں قید لوگوں کے درمیان تقسیم فرما دیتی تھی۔ 3 سال بعد مکہ کے کچھ نیک دل افراد نے مل کر فیصلہ کیا کہ اس سنگ دلانہ معاہدے کا خاتمہ ہو جانا چاہیے۔ ان افراد نے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر مقاطعہ کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ ابو جہل نے مخالفت کی، لیکن کئی قبیلوں کے افراد نے مقاطعہ کے خلاف رائے دی۔ جب مقاطعہ کی قرارداد کو دیکھا گیا تو سب حیران رہ گئے کہ اللہ کے حکم سے اس قرارداد کے الفاظ کو دیمک چاٹ چکی تھی، صرف اللہ کا نام باقی تھا۔ مقاطعہ 10 نبی میں ختم تو ہو گیا، لیکن 3 سال تک فاقہ کشی کی صعوبت برداشت کرتے کرتے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت کمزور ہو گئی تھی۔ کچھ ہی عرصے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار پڑ گئیں اور اسی علالت میں اپنے رب سے جا ملی۔ حضرت خدیجہ کی وفات کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد صدمہ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کو تنہا محسوس کرنے لگے۔ اسی زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 نبی کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد بھی انہیں ہمیشہ یاد فرماتے تھے۔ بہت مدت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا کہ اس وقت تک گھر سے نہیں نکلتے تھے جب تک حضرت خدیجہ کی خوب تعریف نہ کر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کا بھی بہت خیال رکھتے تھے۔ بکری ذبح فرماتے تو اس کا گوشت حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی بھجواتے تھے۔ ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ سب سے پہلے مجھ پر ایمان لائیں۔ انہوں نے ایسے وقت میں میری مدد کی جبکہ کسی کی مال کا سہارا میرے پاس نہ تھا، اور اللہ نے مجھے ساری اولاد خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عطا فرمائی۔ حضرت خدیجہ کا درجہ بہت بلند ہے۔ ایک بار حضرت جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا برتن میں کھانے یا پینے کی کوئی شے لا رہے ہیں، جب وہ آ جائیں تو آپ ان کو اللہ کا اور میرا سلام پہنچا دیں۔ یہ حدیث بخاری نے روایت کی ہے۔ بخاری ہی کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری سنائی کہ ان کو جنت میں موتیوں کا محل عطا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر لاکھوں رحمتیں نازل فرمائے، جو اللہ کے محبوب ترین بندے کی مونس و غمخوار رہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کی جو بار گراں ذمہ داری عائد فرمائی، اسے ادا کروانے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار نہایت اہمیت کا حامل ہے۔